السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ جہاں رہیں ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، دوسروں کے چہرے پر خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ ناول تیری باندی ہوں، از قلم ماہین شاہ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے جا کے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آئیں اپنے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ ایپیسوڈ نمبر 12۔ ادھیان شاہ انتہائی تیز رفتار سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ کسی لڑکی نے آج پہلی دفعہ ادھیان شاہ کا گریبان پکڑا تھا اور اس کے خاندان کی عورتوں کے بارے میں غلط الفاظ بولے تھے، اور وہ اسے کمینہ، گھٹیا مرد اور نہ جانے کیا کیا کہہ گئی تھی۔ یہ چیز اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ ابھی جائے اور اس کا گلا دبا دے۔ آفس میں آئے تو گاڑی پارکنگ میں کھڑی کرنے کے بجائے آفس کے مین ڈور کے سامنے ہی کھڑا کر کے اندر بڑھا۔ اسے غصے میں دیکھ کر گارڈ نے خود ہی اس کی گاڑی پارکنگ میں کھڑی کی۔ وہ اندر آیا تو حوریہ اسے سامنے ہی ملی۔ وہ رکا تھا کیونکہ اگر وہ نہ رکتا تو اس کے ساتھ کیبن میں آ کر اس کا دماغ کھاتی۔ کہاں سے آ رہے ہو عادی؟ وہ اپنا بیگ کوریڈور میں کھڑی لڑکی کو پکڑاتے ہوئے اسے پوچھنے لگی۔ جہنم سے آ رہا ہوں، تمہیں بھی جانا تھا کیا؟ اس کا لہجہ نہ سخت تھا نہ نرم۔ حوریہ کو اندازہ ہو گیا تھا یہ کہیں کچھ کر کے آیا ہے۔ جہنم میں تو نہیں، لیکن اگر جنت میں جانا ہوا تو پلیز مجھے بتا دینا، میں بھی آ جاؤں گی۔ اور بتاؤ اس غصے کی وجہ کیا ہے؟ کچھ ہوا ہے؟ دماغ خراب ہے؟ وہ تو 24 گھنٹے ہی رہتا ہے عادی، کچھ نیا بتاؤ۔ ادھیان شاہ کے غصے کو ہوا دینے کے لیے کسی اور کی ضرورت کہاں تھی؟ حوریہ اچھے سے یہ کام سر انجام دے رہی تھی۔ حوریہ تم زہر لگ رہی ہو مجھے۔ ہاں بھائی، اب رباب کی منگنی ہو گئی ہے، زہر تو لگوں گی میں۔ ویٹ، کیا کہا تم نے؟ وہ تیکھی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس رباب کی منگنی سے مجھے کوئی فرق پڑے گا؟ مطلب تم کہنا چاہتی ہو کہ ادھیان شاہ کو اس لڑکی کی منگنی کا دکھ ہے؟ اس کا انداز وہی بتلا رہا تھا کہ اسے بالکل دکھ نہیں ہے۔ تو تمہیں واقعی دکھ نہیں ہے؟ حوریہ نے جواباً پوچھا۔ نہیں، اور پلیز ابھی میرے منہ مت لگو۔ وہ اپنے کیبن کی طرف بڑھا اور اندر آ کر غصے سے کرسی پہ بیٹھا اور فائل گھر ہی بھول آیا تھا اور اسے اب یاد آ رہا تھا۔ فرامین اس کے دل و دماغ میں تھی۔ اس کی ہوئی بدتمیزی اس کی آنکھوں کے سامنے پورے سین کی طرح چل رہی تھی۔ اس نے اپنی دونوں مٹھیاں بینچی اور اپنا غصہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آج میں پچھتا رہا ہوں، کاش میں اسی دن اس پہ گاڑی چلا دیتا تو آج تم بدتمیزی کرنے کے لیے زندہ ہی نہ ہوتی۔ اس کا سیکرٹری اس کے پیچھے آیا تھا کہ آپ کی میٹنگ ہے سر، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ دبے لہجے میں مغرور آیا تھا۔ وہ کسی سے بات کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ سر آپ کی میٹنگ ہے؟ وہ بہت بڑی پارٹی تھی اس لیے اس کا سیکرٹری دوبارہ دہرا رہا تھا، مگر وہ کہاں سننے والا تھا۔ اس کے نزدیک وہ 2 ٹکے کی لڑکی تھی جس نے آج اس کا گریبان پکڑا تھا۔ میری نظروں کے سامنے سے دفعہ ہو جاؤ ورنہ میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ سر میری بات، دفعہ ہو جاؤ سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ اب کی بار اس کی آواز اونچی تھی۔ وہ ہاتھ سے اسے جانے کا اشارہ کر گیا تھا کہ اسی اثنا میں حاوی شاہ اندر داخل ہوئے۔ تمہیں تمیز نہیں ہے اپنے سیکرٹری سے بات کرنے کی؟ وہ اس کا روڈ برتاؤ دیکھ کر بولے۔ ادھیان شاہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، خاص کر اپنے باپ سے تو بالکل نہیں، کیونکہ ان کا کام بھی ایک ہی تھا، اس کی انسلٹ کرنا۔ اور بھی کوئی رہ گیا ہے تو اسے بھی بلا لیں ڈیڈ، وہ تپا ہوا بولا تھا۔ تمہیں ہوا کیا ہے؟ انہوں نے اسے روڈ لہجے میں بات کرتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ انسلٹ کروا کر آ رہا ہوں کسی سے، اس لیے دماغ خراب ہو رکھا ہے۔ وہ ایسے ہی بولا تھا جیسے اس کے اندر آگ لگی ہو۔ تم تو گھر سے آئے ہو اور تمہیں آج تک میری کی ہوئی انسلٹ فیل نہیں ہوئی تو کسی اور کی کیا ہوگی؟ کیا یہ طنز تھا؟ اور اگر تھا بھی تو ادھیان شاہ کو بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ ڈیڈ کیا مجھے ہنسنا چاہیے اس بات پہ؟ وہ ابرو اچکائے انہیں دیکھنے لگا۔ میں نہیں کہہ رہا تمہیں ہنسنا چاہیے، لیکن تم نام تو بتاؤ آخر کون ہے جس کے کہے ہوئے الفاظوں سے تم ہرٹ ہوئے ہو؟ حافظ شاہ واقعی جاننا چاہتے تھے۔ کیا ڈیڈ میں بالکل ہرٹ نہیں ہوا؟ اس کا لہجہ صاف بیان کر رہا تھا کہ اس کے اندر مچی ہلچل کو، لیکن حافظ شاہ اب اسے پوچھنا نہیں چاہتے تھے۔ تو جو بات ہے وہ بتاؤ۔ ادھیان شاہ نے گہرا سانس لیا۔ اب انہیں کیا بتاتا وہ کس سے لڑ کے آ رہا ہے؟ مذاق کر رہا ہوں ڈیڈ۔ وہ لہجے کے ساتھ انداز بھی بدل گیا تھا۔ کیا بکواس مذاق تھا؟
ہاں مجھے بھی لگ رہا تھا کہ یہ بہت برا تھا۔ وہ بات کا رخ بدل چکا تھا۔ ابھی جاؤ اور میٹنگ اٹینڈ کرو۔ میرا موڈ نہیں ہے، وہ انکار کر گیا تھا۔ میٹنگ ہال میں پہنچو، وہاں تمہارا انتظار کیا جا رہا ہے، حافظ شاہ تھوڑا سختی سے بولے تھے، جس پہ وہ اٹینڈ کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اس کے پاس نہ فائل تھی، لیکن وہ پھر بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اب وہ میٹنگ ہال میں موجود تھا اور وہ اتنا تو جانتا تھا کہ میٹنگ ایک بہت بڑی ایجنسی سے ہے، مگر اس کمپنی کی اونر ایک لڑکی ہے، یہ اس کے علم میں نہیں تھا۔ عدنان شاہ نے اسے اپنا انٹروڈکشن کروایا۔ وہ لڑکی بس اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ بیٹھا ہے پروجیکٹ۔ وہ دل میں سوچ پایا تھا کہ بس اس کا سیکرٹری اور اس لڑکی کا سیکرٹری بس ایک دوسرے کا منہ ہی دیکھ رہے تھے۔ ہیلو محترمہ، اپنا نام بتائیں، اس کے گھورنے پہ عدنان شاہ نے کہا۔ او ہاں، میرا نام دانیہ شفقت خان ہے۔ گڈ، آپ یہ میٹنگ اٹینڈ کرنے آئی ہیں، لیکن ہماری ٹیم میں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ آپ آ رہی ہیں۔ ہاں دراصل میرے ڈیڈ آ رہے تھے، لیکن مجھے آپ سے ملنا تھا، اس لیے میں آ گئی۔ اس کا لہجہ پرعزم اور نرم تھا۔ چلیں پھر میں آپ کو اپنے پروجیکٹ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ عدنان شاہ اسے بتانے لگا کہ دانیہ نے اسے روکا۔ مجھے بزنس کے بارے میں کچھ نہیں پتا، میں بس اس کمپنی کی اونر ہوں، اسے چلاتے میرے ڈیڈ ہیں، وہ جیسے فخر سے بتا رہی تھی۔ لیکن عدنان شاہ کو وہ زہر لگی تھی۔ مطلب میں فضول میں آ گیا ہے، وہ مدھم سا بولا۔ کیا کہا آپ نے؟ دانیہ ہاں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، پھر میں کل آپ کے ڈیڈ کے ساتھ میٹنگ کر لوں گا۔ چلیے ٹھیک ہے، جیسا آپ کرنا چاہیں۔ دراصل میرے پاس بس ڈگری ہے بزنس کی، لیکن مجھے انٹرسٹ نہیں ہے۔ جہاں منہ اٹھا کر چلی تو آئی ہوں، یقیناً ڈگری جعلی ہوگی، وہ اس لڑکی کے منہ پہ بولا تھا۔ دانیہ خان اس رویے کی امید نہیں رکھتی تھی۔ تم میری انسلٹ کر رہے ہو؟ تم نے میرا قیمتی وقت برباد کیا ہے۔ جب تمہیں کچھ آتا نہیں تھا تو یہاں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا ہو گیا ہے عدنان؟ میں پہلی دفعہ تم سے مل رہی ہوں اور تم کہہ رہے ہو مجھے آنا نہیں چاہیے تھا؟ دانیہ خان کا لہجہ نرم تھا۔ چلو بھائی، مجھ میں کیا ہے جو دیکھنے کے لیے تم بےتاب ہو رہی تھی؟ تمہارا چہرہ۔ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر بولی، شاید وہ اسے پہلے ہی کہہ دینا چاہتی تھی۔ واٹ؟ عدنان شاہ کو سمجھ آ گئی تھی اس لڑکی کی۔ تم واقعی پاگل ہو دانیہ، تم یہاں بزنس پلیس پہ بنا کسی ایکسپیرینس کے مجھ سے ملنے آئی ہو؟ ہاں، تم جیسے ایک قابل انسان کو دیکھنے۔ وہ تو بزنس کو جیسے الگ کر کے ایک دیوانی بنی بیٹھی ہوئی تھی۔ دیکھ لیا مجھے، اب میں چلتا ہوں۔ عدنان شاہ اٹھا تھا۔ وہ اس لڑکی سے کوئی رشتہ بڑھانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ بھی اس کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے ساتھ چل دی۔ وہ پارکنگ میں آئے تو اسے لگا یہ بھی اپنی گاڑی میں جانے کے لیے آئی ہے، لیکن معاملہ تو سارا الٹ تھا۔ وہ تو آواز دے کر روک چکی تھی۔ وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ عدنان شاہ، کیا ہم ساتھ کافی پی سکتے ہیں؟ پھر کبھی، ابھی مجھے کام ہے۔ پلیز، ہم پہلی دفعہ ملے ہیں۔ پہلی دفعہ ملے ہیں تو کیا؟ اس کا انداز بتا رہا تھا وہ اس کے ساتھ کافی نہیں پینا چاہتا۔ پلیز کافی پی لیتے ہیں نا، اور ہم ایک دوسرے کو جان بھی جائیں گے، وہ پیار سے بولی تھی۔ اس کے استفار پہ وہ مان گیا۔ کمپنی کے ساتھ ہی ایک کیفے تھا، وہ دونوں پیدل چلتے یہاں آئے تھے۔ تم بہت ہینڈسم ہو۔ میں جانتا ہوں، کچھ اور بتاؤ۔ میں نے تمہیں ٹی وی پہ دیکھا تھا۔ یہ بھی نئی بات نہیں ہے۔ کیا ہم ساتھ ہو سکتے ہیں؟ اچانک ایسے سوال پہ وہ چونکا تھا۔ میری آگے ہی بہت گرل فرینڈ ہے، تمہارا کیا کروں گا؟ وہ ایک طرح سے انکار کر رہا تھا۔ پلیز عدنان، مجھے تم سے محبت ہے۔ مجھے یقین ہے اگر تم بھی میرے ساتھ رہے تو تمہیں بھی اچھی لگوں گی، اور اگر تم نہ اچھی لگی تو؟ عدنان شاہ نے اپنی گرل فرینڈ کم کرنا شروع کر دی تھی، لیکن آج اسے رامین پہ غصہ تھا جو وہ کم نہیں کر پا رہا تھا۔ اگر میں تمہیں اچھی نہ لگی تو پھر میں اسے قسمت کا کھیل سمجھوں گی۔ میری ایک بیوی ہے، کیا تم اب بھی میرے ساتھ جڑنا چاہو گی؟ ہاں، ڈیڈ آئے تھے تم دونوں کے ولیمے میں، اور میرے پاس تصویریں بھی ہیں۔ وہ بہت پیاری ہے، لیکن تم سے کافی چھوٹی ہے۔ وہ تمہارے بالوں کو گھما سکتی ہے، وہ سرسری سا بولا تھا۔ کیا؟ دانیہ کو سمجھ نہ آیا وہ کیا کہہ گیا ہے۔ یہی کہہ رہا ہوں کہ اس نے میری ایکس گرل فرینڈ کو بالوں سے پکڑ کر گھمایا تھا۔ دانیہ تھوڑا سیدھا ہوئی۔ کس ذات کی ہے وہ؟ دانیہ کو واقعی تھوڑا ڈر لگا تھا۔ خان خاندان سے ہے، اسے سیدھا ہوتا دیکھ کر وہ بولا۔ خان خاندان سے تو میں بھی ہوں، تم تو اسے دیکھے بنا ہی ڈر گئی ہو۔ وہ تو بنا لحاظ کیے بدتمیزی کر جاتی ہے۔ کیا ملنا چاہتی ہو اس سے؟ وہ چاہتا تھا دانیہ خان خود ہی ڈر کے پیچھے ہٹ جائے۔ نہیں، میں صرف تمہیں چاہتی ہوں، اس سے ملنا نہیں چاہتی میں۔ ویسے ہو تو تم پیاری، سوچا جا سکتا ہے تمہارے بارے میں۔
تو پھر سوچو کیا تم مجھے اپنا نمبر دے سکتے ہو؟ ہاں، پر بار بار کال کرنے والا کام مجھے نہیں پسند۔ نہیں، بس ایک دو دفعہ ہی کیا کروں گی۔ چلو ٹھیک ہے۔ ادیان شاہ نے اسے اپنا نمبر دیا۔ میں بہت خوش ہوں، میرا کرش مجھے مل گیا ہے۔ میں نے تم سے یہ نہیں کہا میں تمہارا ہوں۔ آہستہ آہستہ کہہ دو گے، میں جانتی ہوں۔ مجھے لڑکیوں کا دل توڑنا اچھا نہیں لگتا، اس لیے تمہیں ہاں کی، لیکن اگر دل ٹوٹ بھی جائے تو مجھے برا بھی نہیں لگتا۔ نانیہ تو بس محبت سے بری نگاہیں اس پہ گاڑے ہوئے تھی۔ ویسے تم اتنے مشہور بزنس مین ہو، تمہاری ہر بار ٹی وی چینلز پر آتی ہے، لیکن تمہاری شادی کی خبر کیوں نہیں آئی؟ یہ میرا مسئلہ ہے، میں کسی کو بھی اجازت نہیں دیتا وہ مجھ سے پوچھے۔ ٹھیک، وہ سرسری سا بولی تھی۔ سلطان شاہ آج حویلی آیا تھا، ادیان شاہ کی غیر موجودگی میں۔ سکندر شاہ اور عافی شاہ حویلی میں نہیں تھے۔ سائقہ بیگم اس سے مل کر اپنے کمرے کا رخ کر گئی تھی، جبکہ سلطان شاہ عافیہ بیگم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ سلطان آج کیسے آ گئے؟ تم تو کبھی آئے ہی نہیں، عافیہ بیگم نے پوچھا۔ خالہ بس یہاں ساتھ ہی ایک اپارٹمنٹ لیا ہے، آپ کی حویلی سے کچھ ہی دوری پر ہے، اس لیے اب تو آتا جاتا رہوں گا۔ خیریت ہے؟ تم نے یہاں اپارٹمنٹ لیا؟ انہیں حیرت ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے پوچھا۔ جی خالہ، بس بزنس اسی شہر میں کرنے کا ارادہ ہے اب۔ بابا حیدرآباد میں کریں گے اور میں یہاں۔ چلو اللہ تمہیں کامیاب کرے، تم حویلی میں ہی رہ لو، خالہ کے ہوتے ہوئے اپارٹمنٹ میں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں خالہ، کیسی باتیں کر رہی ہیں، میرے دوست بھی ساتھ رہیں گے اپارٹمنٹ میں، اس لیے شرمندہ نہ کریں۔ چلو یہ تو اچھا ہے۔ ہاں ویسے رامین، وہ رکا تھا، سارا کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہی۔ تمہیں پتہ تو ہے آدی اسے کمرے میں بند رکھتا ہے۔ سلطان شاہ کو تکلیف ہوئی تھی۔ خالہ آپ آدی کو سمجھائیں نا، وہ بھی چھوٹی ہے۔ سلطان وہ نہیں سنتا میری، کیا دروازے کو لوک لگا کر گیا ہے وہ؟ عافیہ بیگم نے سر ہلایا۔ آپ بس آدی کو مت بتائیے گا کہ میں اس سے ملا تھا، وہ ہمیشہ غلط مطلب نکال لیتا ہے۔ اچھا جاؤ، ویسے مجھے نہیں لگتا وہ تم سے بات کرے گی۔ چلے دیکھ لیتا ہوں۔ وہ دیان شاہ کے کمرے کی جانب بڑھا، اس نے سر آوری اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ رامین کے کانوں تک دستک کی آواز گئی تھی، لیکن وہ اس کے کمرے میں آنا نہیں چاہتی تھی۔ رامین، میں ہوں سلطان۔ اس کی آواز رامین کے کانوں میں گونجی تھی۔ سلطان، وہ فوراً باہر آئی تھی۔ تمہیں کسی نے دیکھا تو نہیں؟ وہ بند دروازے کے پاس آ کر بولی، اس کی آواز میں ڈر تھا۔ اس کی نرم سی آواز سن کر سلطان شاہ کے لبوں میں مسکراہٹ بکھری۔ بے فکر رہو، یہ بتاؤ کیسی ہو؟ میں تمہاری خیریت معلوم کرنے آیا ہوں۔ اتنے دن کہاں تھے؟ مجھے لگا تم مجھے بھول گئے ہو۔ آنکھوں میں نمی نمودار ہوئی تھی۔ تمہیں بھولنا بس میں نہیں ہے، تم ایک شہزادی ہو اور شہزادیوں کو کبھی بھولا نہیں جاتا۔ پھر تم دیر سے کیوں آئے ہو؟ رامین، میں کبھی خالہ کے گھر نہیں آیا، لیکن تمہیں دیکھنے کی تڑپ مجھے آج یہاں کھینچ لائی ہے۔ اگر میں روز آیا تو خالہ اور باقی سب یقیناً غلط سمجھیں گے۔ میں سمجھتی ہوں سلطان، پر اس شخص کے ساتھ اب میرا دم گھٹتا ہے، میں نہیں رہ سکتی۔ اور رو رہی تھی۔ تم ایسے رونے لگو گی تو کیسے چلے گا رامین، میں تمہیں نکال لوں گا یہاں سے۔ وہ اسے تسلی دے رہا تھا۔ وہ بکھری ہوئی تھی اور وہ اسے سمیٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ کب نکالو گے؟ اور انتظار نہیں ہوتا مجھ سے، وہ برائی آواز میں بولی۔ تم ٹینشن نہ لو آدی، جیسے ہی کسی پروجیکٹ کے سلسلے میں باہر جائے گا میں پیچھے سے تمہیں نکال لوں گا۔ وہ کب جائے گا؟ وہ مدھم سا بولی، کیونکہ اس کے جسم میں سکت نہیں رہی تھی اور بولنے کی۔ تم فکر نہ کرو، یہ بتاؤ تم اداس کیوں ہو؟ اس نے کچھ کہا ہے؟ وہ تو روز تکلیف پہنچاتا ہے، آج بھی وہ سختی سے میرے ہاتھوں کو پکڑ کر رگوں میں کھینچتا چلتا خون روک گیا تھا، میرے ہاتھ نیلے پڑ گئے ہیں۔ وہ بے چارگی سے بول رہی تھی۔ سلطان شاہ کو جیسے جیسے بتا رہی تھی اسے ادیان شاہ کی اس بے رحمی پہ غصہ آ رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے سلطان، اس نے مجھے اپنے پیروں میں بھی گرایا تھا۔ رامین، تم اس گھٹیا انسان سے کنارہ کر لو اور اپنے ہاتھوں کو ایک گرم کپڑے میں باندھ لو تاکہ اس کی گرماہٹ سے تمہارے خون کی گردش ٹھیک ہو۔ ٹھیک ہے، وہ مدھم سا بولی۔ رامین، تمہیں زیادہ تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ نہیں، میں ٹھیک ہوں، شکر ہے، وہ گہری سانس لیتے ہوئے بولا۔ سلطان، بس تم ہی میری مدد کر سکتے ہو۔ رامین، میں 2 ہفتے میں 1 دفعہ ہی آ سکتا ہوں تم سے ملنے، لیکن میں بہت جلد تمہیں اس قید سے لے جاؤں گا۔ مجھے اس سے نفرت ہے۔ رامین رو دی تھی۔ رونے سے کچھ نہیں ملے گا، اس لیے ان آنسوؤں کو طاقت بناؤ۔ آنسو بھلا طاقت کیسے بن سکتے ہیں سلطان؟ وہ اپنی ہتھیلی پر گرے آنسو پہ نظریں جمائے بولی۔ ایک آنسو بھی بہت قیمتی ہوتا ہے،
اسے خود پر ظلم کرنے والے کے نام کر کے ان کی توہین نہیں کرنی چاہیے۔ وہ اسے اچھے سے سمجھا رہا تھا۔ سلطان تم واقعی بہت اچھے ہو، ہینڈسم بھی کہہ دو یار۔ اس کے یوں بولنے پہ رامین تھوڑا ہنسی تھی۔ ہاں تم ہینڈسم بھی ہو۔ سلطان شاہ کی مسکراہٹ میں چمک آئی تھی۔ تم بھی بہت پیاری ہو، بس قسمت نے غلط انسان کا چناؤ کر دیا ہے تمہارے لیے، لیکن خیر قسمت بدلی جا سکتی ہے۔ کاش میں آنکھیں بند کروں اور میری قسمت بدل جائے۔ تم بھروسہ رکھو، سلطان شاہ تمہارے خواب کو حقیقت کا روپ دے گا انشاءاللہ۔ سلطان تمہیں کسی نے دیکھا تو نہیں یہاں آتے ہوئے؟ وہ دیان شاہ کے خوف سے بولی۔ خالہ کو کہہ کر آیا ہوں آرتی کو نہ بتائے۔ اس نے سکون کی سانس لی تھی۔ اب میں چلتا ہوں رامین، تمہاری خیریت دریافت کرنے آیا تھا بس۔ جلدی آنا، دوبارہ میں انتظار کروں گی۔ تم نے کہہ دیا ہے جلدی تو آنا پڑے گا، اور اگر تم کہو تو میں ادیان شاہ کے سامنے بھی آ سکتا ہوں۔ نہیں اس کا نام مت لو، مجھے نفرت ہے اس سے۔ بس تم جلدی آنا مجھے یہاں سے نکالنے کے لیے۔ ٹھیک ہے تم ٹینشن مت لیا کرو، سلطان شاہ ہے نا تمہاری ٹینشن اپنے سر لینے کے لیے۔ رامین نے کوئی جواب نہیں دیا تھا اور وہ خداحافظ کہہ کر جا چکا تھا۔ اسے بات کر کے رامین کو اچھا لگا تھا۔ یہ بہت اچھا ہے، وہ دھیما سا بولی۔ میں جانتی ہوں تم کیوں میری مدد کر رہے ہو، لیکن تم غلط انسان نہیں ہو، میں یہ بھی جانتی ہوں۔ رامین لائبریری میں آئی تو اسے وریشا کی دی ہوئی چیزیں یاد آئی۔ وہ اس بیگ کو پکڑ کر ٹیبل پہ رکھ گئی۔ وہ ٹیب نکال کر اسے آن کیا۔ پاسورڈ لگا کر اس نے اوپن کیا، لیکن اس میں سم نہیں تھی۔ یقیناً وہ بس کارٹونز وغیرہ دیکھا کرتی تھی اس پہ۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا استعمال کرے۔ اتنے عرصے میں وہ ان چیزوں سے دور تھی۔ اس نے یوٹیوب کھولی اور ہیڈ فون کانوں میں لگا کر انگلش مووی دیکھنے لگی۔ ٹیب پکڑنے کے بعد وہ واقعی بور نہیں ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے اٹھ کر لائبریری کا دروازہ بند کر دیا۔ اب وہ اس شخص کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ سائقہ بیگم آہل کی قبر پہ آئی تھی۔ سکندر شاہ ان کے ساتھ آئے تھے۔ وہ ہفتے میں کئی بار یہاں آیا کرتی تھی، لیکن ان کے اندر کی ممتا کو سکون نہیں ملتا تھا جب تک وہ یہاں کر آہل سے باتیں نہ کر لیا کرتی۔ سکندر شاہ انہیں رونے سے روکتے تو سائقہ بیگم کی تکلیف اور بڑھ جاتی تھی، اس لیے اب وہ صرف خاموش رہا کرتے تھے۔ ان کا جوان بیٹا چلا گیا تھا، لیکن وہ روتے نہیں تھے، لیکن اندر سے خود کو کمزور محسوس کرتے تھے۔ لیکن جب ادیان شاہ کو دیکھتے تو انہیں کہیں نہ کہیں اپنا آہل بھی دکھائی دیتا تھا۔ لیکن آہل ادیان شاہ کی طرح غصے کا تیز نہیں تھا۔ وہ چیزوں کو سمجھ کر فیصلہ کرتا تھا، لیکن ادیان شاہ جذبات میں آ کر فیصلہ کرنے والوں میں سے تھا۔ آہل جب تکلیف میں ہوتا تھا تو وہ اپنی تکلیف دوسروں کے سامنے بیان نہیں کرتا تھا، لیکن ادیان شاہ اپنی تکلیف کو اندر کہیں چھپا کر اگلے انسان کو برباد کرتا تھا۔ سکندر شاہ کے پاس اب دو ہی بچے تھے، ادیان شاہ اور وریشا۔ یہی ان کی زندگی کا کل اثاثہ تھے۔ انہوں نے روتی ہوئی اپنی بیوی کے کندھے کو تھپکا۔ وریشا آ گئی ہوگی اور آہل کو اچھا نہیں لگے گا کہ اس کی ماں اس کی پیاری سی بہن کے آنے پہ گھر پر نہیں ہے۔ سائقہ بیگم نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ لوگ کسی کو مارنے سے پہلے کیوں نہیں سوچتے سکندر؟ انہیں کیوں علم نہیں ہوتا کہ کسی کی کل کائنات برباد ہو سکتی ہے؟ سائقہ کوئی کسی کے بارے میں نہیں سوچتا۔ تم اور عادی نے بھی تو اس معصوم سارا کی زندگی کو جہنم بنایا ہوا ہے۔ آپ اس لڑکی کا نام مت لیں سکندر، مجھے نفرت ہے اس لڑکی سے۔ اسے دیکھتی ہوں تو لگتا ہے جیسے میری جان نکلنا شروع ہو گئی ہے۔ سکندر شاہ خاموش رہے، کیونکہ سائقہ بیگم کو سمجھانا ان کے بس میں نہیں تھا۔ آپ کو اس لڑکی پر ہوا ظلم نظر آ رہا ہے، اپنے بیٹے کی قبر نظر نہیں آ رہی؟ آنسوؤں کا ایک جھونکا آیا تھا جو سکندر شاہ کو ختم کرنے کے لیے کافی تھا۔ انہوں نے ایک نظر آہل کی قبر کو دیکھا تو زندگی کے سارے خوبصورت لمحات، اس کے پیدا ہونے سے اس کے 18 سال کے ہونے تک، ان کی آنکھوں کے سامنے جیسے ایک پلے لسٹ کی طرح چل رہے تھے۔ بابا بابا میں میچ جیت گیا۔ آہل کی خوبصورت آواز جو خوشی سے بھرپور تھی وہ سکندر شاہ کے کانوں میں گونجی۔ سکندر شاہ کو ایسا محسوس ہوا جیسے ان کا بازو ان کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ بے بس سے ہوتے آہل کی قبر کے ساتھ بیٹھ گئے۔ میرا بیٹا تو بہت بہادر تھا نا، پھر کیوں چلے گئے تم آہل؟ وہ رو رہے تھے اور سائقہ بیگم رخ موڑ کر اپنے آنسو صاف کرتی۔ ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ گئی۔ آہل کو برا لگے گا سکندر، جب ایک دفعہ وہ بیمار تھا اور آپ روئے تھے تو اس نے کہا تھا نا بابا آپ روتے ہیں تو دل تکلیف میں ہوتی ہے۔ وہ اپنا ضبط کھو بیٹھی۔ اگر سکندر شاہ روتے
سائقہ کاش آج پھر وہ مجھ سے کہے تو کتنا دلکش منظر ہوگا نا۔ ایک باپ اپنے بچھڑے ہوئے بچے سے مل جائے تو یہ منظر واقعی بہت خوبصورت ہوگا۔ ان کے آنسو اپنے بیٹے کی قبر کی مٹی پہ گر رہے تھے۔ سکندر شاہ کا دل پھٹ رہا تھا اور راہل بابا ہمیشہ تمہیں یاد کرتے ہیں ہر پل۔ تم نہیں ہو پر حویلی کے ہر دیوار سے تمہارے چہکنے کی آوازیں آتی ہیں۔ تمہارا اور ویشا کا بات بات پہ جھگڑنا حویلی بہت یاد کرتی ہے۔ تم میرے خواب میں آ جایا کرو بیٹا، میری زندگی میں تھوڑا سکون بھرنے کے لیے آ جایا کرو۔ وہ بے بسی کے شاید آخری مقام پہ تھے۔ تمہارا باپ بہت تھک گیا ہے عائل، اسے سکون دینے آ جایا کرو۔ ہفتے میں ایک دفعہ یا مہینے میں ایک دفعہ ہی آ جایا کرو۔ سائقہ بیگم ہمیشہ ان سے کہتی تھی کہ آپ اپنے بیٹے کو بھول گئے ہیں، لیکن انہیں آج پتہ چلا تھا وہ کتنا کچھ خود میں دفن کر کے بیٹھے ہیں۔ ان کے لیے یہ وقت بہت مشکل تھا اور جب تک زندگی تھی یہ دکھ ہمیشہ ان کے ساتھ ہی رہنے والا تھا۔ جانے والا تو چلا جاتا ہے لیکن سہنے والے کے لیے ہر دن قیامت نما ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کاش قیامت جلدی برپا ہو جائے تاکہ ہم اپنے پیاروں سے مل لیں۔ ہر انسان اپنی زندگی میں کسی ایسی چیز کو کھو دیتا ہے جس کے بعد اسے سب بے معنی لگتا ہے۔ نیکسٹ سین۔ عدنان شاہ گھر آیا تو عافیہ بیگم اسے اس کے کمرے میں ہی ملی تھی۔ امی آپ؟ وہ اپنا کوٹ اتارنے لگا۔ تمہاری بیوی کہاں ہے؟ لائبریری میں ہے، وہ سادہ سا بولا تھا۔ اچھا تو اس نے اندر سے کیوں دروازہ بند کیا ہوا ہے؟ کیونکہ میں تھک چکا ہوں اس لڑکی سے، اب کسی لمحے بھی مار دوں گا اسے۔ اس کا لہجہ اس کے ذکر پہ سخت ہوا تھا۔ رامین اندر بیٹھی اس کی آواز سن رہی تھی مگر اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ تم ایک عورت پہ ہاتھ اٹھاتے ہو کیا؟ تم مرد کہلانے کے لائق ہو؟ میں نے اس پہ ہاتھ نہیں اٹھایا امی، وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ اتنے سلیقے سے بول رہا تھا کہ اس کی ماں کی جگہ کوئی اور عورت ہوتی تو وہ یقیناً عدنان شاہ پہ یقین کر لیتی، مگر عافیہ بیگم کو پورا یقین تھا کہ ان کا بیٹا جھوٹ بول رہا ہے۔ لیکن اگر وہ اسے سچ بتانے کا کہتی تو یقیناً وہ اور جھوٹ بولتا، اور وہ اسے اور جھوٹ بولنے پہ مجبور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تمہاری بیوی نے نہیں، مجھے فرخندہ کہہ رہی تھی کہ اس کے چہرے پہ نشان ہے۔ آج کے بعد فرخندہ اسے کھانا دینے نہ آئے، اور اب 48 گھنٹے یعنی 2 دن بعد اسے ایک وقت کا کھانا دیا جائے گا۔ وہ تمہاری بیوی ہے عادی، تم اس کے مالک نہیں ہو جو اپنی مرضی چلاؤ گے۔ عافیہ بیگم اونچا بولی تھی، وہ اس لڑکی کی زندگی کو مکمل تباہ کر رہا تھا۔ امی اسے میں اپنے مطابق ہی چلاؤں گا، آپ مجھے سمجھائیں نا۔ کل کو تمہاری بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے گا عادی، تمہیں کیسا لگے گا؟ امی میں نے کسی کا بھائی نہیں مارا، اس سارا کے بھائی نے مارا ہے، اور پلیز میری بہن کو بیچ میں مت لایا کرے۔ یہ بہت غلط ہے عادی، وہ لڑکی مر جائے گی۔ عافیہ بیگم سچ سے الگ تھی اور اپنے رشتوں کو نہیں دیکھتی تھی بلکہ سچائی کا ساتھ دیتی تھی۔ اس کا مرنا ہی بہتر ہے، وہ آسانی سے کہہ گیا تھا لیکن لائبریری میں بیٹھا وجود زخمی سا مسکرایا تھا۔ عافیہ بیگم ایک نظر اسے دیکھ کر جا چکی تھی جبکہ وہ بیڈ پر کچھ دیر لیٹا، اور پھر اس نے لائبریری کے دروازے کو دیکھا جو اندر سے بند تھا، لیکن وہ جلد ہی نظریں ہٹا گیا۔ وہ اٹھ کر چینج کرنے کے لیے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا۔ جب واپس آیا تو فرخندہ اسے کھانا کے لیے بلانے آئی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، جاؤ میں سونے لگا ہوں، کوئی میرے کمرے میں نہ آئے اب۔ عدنان شاہ نے لائٹس آف کی اور بیڈ پہ آ کر لیٹا اور سو گیا۔ رامین نے پوری رات بیٹھ کر تقریباً ٹیب ہی چلایا تھا۔ وہ تہجد سے 1 گھنٹہ پہلے سوئی تھی اور پھر تہجد پڑھ کر صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سوئی۔ آج کی صبح معمول کے مطابق کافی الگ تھی۔ آج عدنان شاہ صبح سویرے ہی اٹھ گیا تھا، اس لیے وہ براؤنی کو واک کروانے کے لیے گارڈن میں آیا۔ اس کی آنکھیں ابھی اور سونا چاہتی تھی پر شاید وہ نہیں۔ میسی سے بال ہو رکھے تھے جو ماتھے پر بکھرے تھے، پر وہ اس حلیے میں بھی حسین لگ رہا تھا، اپنے وجیہہ نقوش اور سرخ و سفید رنگت کے ساتھ۔ سکندر شاہ تو حیران تھے کہ عادی کے جلدی اٹھنے پہ۔ خیر ہے، آج تم جلدی اٹھ گئے۔ ان کا معمول تھا وہ صبح صبح ورزش کرنے جاتے تھے اور تقریباً 2 گھنٹے تک وہ ورزش کیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے عدنان شاہ کو یوں صبح اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اس لیے وہ حیرت انگیز نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کیا میں جلدی اٹھ نہیں سکتا؟ وہ سادہ سا بولے، براؤنی کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ سکندر شاہ بھی اس کے ساتھ ساتھ قدم بڑھا رہے تھے۔ بالکل اٹھ سکتے ہو، تم ہی تو ہو جو کچھ بھی کر سکتے ہو۔ وہ ہنس دیا، وہ واقعی میں الگ تھا۔ وہ پل میں کسی کو غصہ دلانے اور پل میں کسی سے محبت کروانے کا ہنر رکھتا تھا۔
سکندر شاہ نے اپنے ہاتھ کمر پہ باندھے اور اس سے باتیں کرنے لگے۔ چاچو آج کی میٹنگ آپ اٹینڈ کر لیں گے؟ وہ ہمیشہ حافظ شاہ اور سکندر شاہ کا موڈ صحیح دے کر اپنا کام کروا لیا کرتا تھا، اور سکندر شاہ کا موڈ اسے اچھا لگا تھا، اس لیے وہ کہہ گیا تھا۔ کیوں تم کہیں بزی ہو؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ نہیں، بس میرا دل نہیں کر رہا اٹینڈ کرنے کا۔ اس کے فون پہ کال آنا شروع ہوئی تو چلتے چلتے عدنان شاہ کے قدم رکے۔ اسکرین پر چمکتا نمبر اسے حیرت میں مبتلا کر گیا تھا۔ راہم، وہ منہ میں بڑبڑایا تھا۔ اتنی صبح یہ کیوں کال کر رہا ہے؟ عدنان شاہ نے فون اٹھایا۔ سلام دعا لیے بغیر فون سے ایک آواز گونجی تھی۔ عدنان، کیا تم لاہور آ سکتے ہو؟ نہایت مشکل سے بولے گئے الفاظ تھے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے بات کرنے والا بیمار ہے۔ عدنان شاہ کو مقابل کی آواز سن کر نہ جانے کون سی پریشانی لاحق ہوئی تھی۔ راہم، تم ٹھیک ہو؟ وہ فوراً بولا۔ عدنان، میں ٹھیک ہوں، تم اگر آ سکتے ہو تو بتاؤ۔ یار تو کیسی باتیں کر رہا ہے، میں ضرور آ سکتا ہوں۔ وہ اپنے بچپن کے دوست کو منع کیسے کر سکتا تھا؟ راہم اور عدنان شاہ لندن میں ایک ساتھ ہائر اسٹڈیز کے لیے گئے تھے۔ دونوں کی ملاقات لندن کے اسکول میں ہوئی تھی، اور یہ پہلا دوست تھا جو لندن میں جاتے ہی اس کا بنا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرا ان کی دوستی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ یہ ایک فلیٹ میں رہا کرتے تھے۔ راہم بھی اس کے ساتھ ہی واپس آیا تھا 3-4 سال پہلے۔ ان کی ملاقات ہوتی رہتی تھی اور عدنان شاہ نے اس کے ساتھ کافی پروجیکٹ پہ کام بھی کیا تھا۔ راہم عدنان شاہ کے عزیز دوستوں میں سے ایک تھا۔ مقابل تھوڑا مسکرایا تھا۔ ہاسٹل کی لوکیشن بھیج رہا ہوں، یہاں آ جانا۔ اچانک ہاسپٹل کا سن کر اسے کچھ غلط لگا تھا۔ تو ٹھیک نہیں ہے یار، وہ تھوڑا جھجک کر بولا تھا۔ دوست سے ایسے الفاظ کہنے میں اسے تکلیف ہوئی تھی۔ وقت کا ایک وقفہ لیا تھا مقابل نے، اور یہ وقفہ عدنان شاہ کے لیے پریشانی کا باعث تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تو آجا بس۔ کچھ لمحوں بعد وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، جو محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے دل میں کچھ ہے اور زبان پہ کچھ۔ راہم، دیکھ، مجھے بتا تجھے ہوا کیا ہے، اور فکر مند آنا لہجے میں بولا تھا۔ سکندر شاہ پاس کھڑے بس اس کے چہرے کے تاثرات پڑھ رہے تھے، لیکن راہم بول نہیں پایا تھا، شاید وہ اسے بتانا نہیں چاہتا تھا ابھی۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں۔ عدنان شاہ نے فون رکھا۔ سکندر شاہ کو پریشانی لاحق ہوئی تھی۔ یہ راہم وہی ہے جو نہ لندن میں تمہارے ساتھ تھا؟ جی، پر پتہ نہیں کیا ہوا ہے اسے، کچھ بتا نہیں رہا۔ وہ پریشان سا ہو گیا تھا۔ سب ٹھیک ہوگا، تم ٹینشن مت لو۔ مجھے نکلنا ہے لاہور کے لیے، میں چینج کر کے آتا ہوں۔ ہاں۔ عدنان شاہ نے براؤنی کا چہرہ چوما اور سکندر شاہ کی طرف اس کی رسی بڑھائی۔ انہوں نے براؤنی کے پکڑا اور عدنان شاہ کی جانب لپکنے لگا۔ براؤنی؟ عدنان شاہ کے بولنے پہ وہ خاموش ہو گیا۔ سکندر شاہ مسکرائی۔ یہ کتنا سمجھدار تھا، اس کا خیال رکھے، میں آتا ہوں۔ وہ کمرے میں آئے تو اس کی نظر ایک دفعہ پھر سے لائبریری کے دروازے پر گئی، لیکن وہ پھر سے نظر انداز کر گیا۔ وہ چینج کر چکا تھا، لیکن اس کا مکمل رجحان لائبریری کی طرف تھا۔ آخر وہ لائبریری کا دروازہ کھٹکھٹا گیا، لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آئی تھی۔ یقیناً وہ سو رہی تھی، اس لیے وہ دوبارہ دستک نہیں دینے والا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ نہیں جاگے گی۔ اس نے اپنی گاڑی کی چابی پکڑی اور سب کے ساتھ ناشتہ کر کے وہ باہر آیا۔ اس کی ماں اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ اپنی ماں کو پیچھے آتا دیکھ کر وہ مڑا۔ امی، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری ماں میرے پیچھے آئے، وہ ان کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ پر ماں ہوں نا تیری، اسی دل چاہتا ہے جب تم گھر سے نکلو تو میرے سائے میں نکلو، کل کو پتہ نہیں میں ہوں گی یا نہیں۔ امی کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ باتیں سن کر میں گھر سے نکلوں؟ وہ تھوڑا سختی سے بولا تھا، لیکن اندر سے جو تکلیف ہوئی تھی اس کا خون شاید اندر ہی کہیں جم گیا تھا۔ وہ اپنی ماں کو سینے سے لگا گیا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے بغیر عدنان شاہ مر جائے گا، اور جب آپ ایسی باتیں کرتی ہیں تو میری روح بے سکون ہو جاتی ہے امی۔ عارفیہ بیگم نے اس کے کاندھے تھپکے۔ آئندہ سے احتیاط کروں گی۔ وہ اپنے بیٹے کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ تو صرف اپنے بیٹوں کو سکون میں دیکھنا چاہتی تھی۔ رامین ایک دم نیند سے بیدار ہوئی۔ شاید وہ کوئی برا خواب دیکھ کر جاگی تھی۔ وہ اسے مکمل طور پر ڈرا چکا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو نیم تاریکی تھی ہر طرف، چہرے پہ پسینہ رونما تھا، ہر طرف کو اندھیرا۔ اس کا اپنا وجود اس اندھیرے میں واضح نہیں ہو رہا تھا۔ سنسان سی لائبریری جس میں دیوار پہ لگی گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز کے علاوہ ہر چیز سنسان تھی۔ یہ اتنی خاموشی کیوں تھی؟ اس کا دل ایک لمحے کو گھبرایا تھا۔ یہ خاموشی اسے کاٹنے کو آ رہی تھی۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ احساس الگ تھا۔ اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ بڑھی تھی۔ امی، آپ سے ایک بات کہنی تھی۔ عدنان شاہ نے اپنی ماں کے ہاتھوں کو نرمی سے اپنے ہاتھ میں لیا۔
ہاں بولو عادی۔ امی ویسے میں کل یا پرسوں آ جاؤں گا، لیکن میرے پیچھے اسے 3 وقت کھانا باقاعدگی سے دیجیے گا، وہ سادہ سا بولا۔ ایک پرسکون سی مسکراہٹ عافیہ بیگم کے لبوں کو چھو کر گزری تھی۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ 48 گھنٹے بعد اسے 1 وقت کا کھانا دیا جائے گا، وہ سب میں اپنی موجودگی میں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی امی کی پیشانی چومے گاڑی کی جانب جا چکا تھا، لیکن عافیہ بیگم کا دماغ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ وہ کچھ کرنے والی تھی، ان کے چہرے کے تاثرات سے معلوم ہو رہا تھا وہ کچھ کرنے والی ہیں۔ رامی نے اپنے چہرے پہ آیا ہوا پسینہ صاف کیا اور جلدی سے صوفے سے اٹھتی اپنے قدم لائبریری کے دروازے کی طرف بڑھا گئی اور فوراً دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کا سانس جیسے بحال ہوا تھا، وہ آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا، اسے اتنا ڈر لگ رہا تھا ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اس کا ذہن بار بار یہی کہہ رہا تھا، لیکن وہ خوف کے ساتھ ہی بیڈ سے ٹیک لگا گئی۔ سادہ سائڈ ٹیبل پہ پڑا ہوا اے سی کا کنٹرولر پکڑ کر اس نے نارمل ٹمپریچر پہ اسے آن کیا اور سائڈ ٹیبل پہ پڑے ہوئے جگ سے پانی میں گلاس انڈیل کر لبوں سے لگا گئی۔ اسے تھوڑا سا سکون ہوا تھا، لیکن عافیہ بیگم کمرے میں آئی تو رامین کو جھٹکا لگا اور گلاس اس کے ہاتھ سے گرا۔ اس میں بچا پانی بیڈ شیٹ پہ پھیلا۔ اسے لگا ادیان شاہ آیا ہے اور اسی خوف سے اس کا جسم لرز رہا تھا۔ عافیہ بیگم بس اسے دیکھ رہی تھی، اس کی سنہری آنکھیں جن میں خوف، بے چینی، گھبراہٹ کیا نہیں تھا اور کیا چھپا تھا اندر۔ اسے لگا ادیان شاہ آیا ہے اور اسی خوف سے اس کا جسم لرز رہا تھا۔ عافیہ بیگم بس اسے دیکھ رہی تھی، اس کی سنہری آنکھیں جن میں خوف، بے چینی، گھبراہٹ کیا نہیں تھا اور کیا چھپا تھا اندر۔ کیا راز تھا ان آنکھوں میں وہ دیکھ نہیں پائی تھی۔ میں وہ کہنا چاہتی تھی میں ابھی چینج کر دیتی ہوں بیڈ شیٹ، لیکن وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ اسے دہشت تھی، اس لیے اس کے الفاظ ٹوٹ رہے تھے۔ عافیہ بیگم اس کے لرزتے وجود کو دیکھ کر خود پریشان ہو گئی تھی۔ وہ اس کے پاس آئی تو رامین ڈرتے ہوئے پیچھے ہونے لگی۔ آج وہ واقعی ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ کیا دیکھا تھا اس نے خواب میں جو اس کے دماغ کو مکمل خوف میں مبتلا کر گیا تھا؟ اس کا ڈر ختم کرنا چاہتی تھی، اس لیے وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھنے لگی تو وہ اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھ گئی۔ اسے لگا وہ اسے تھپڑ مارنے لگی ہے۔ میں تمہیں مارنے نہیں آئی، ان کے لہجے میں پیار تھا اس کے لیے۔ رامین نے چہرے سے ہاتھ اٹھا کر انہیں دیکھا۔ آپ مجھے مارے گی نہیں؟ اس کا لرزتا وجود اس کی آواز کو دھیما سا کر گیا تھا۔ نہیں میرا بچہ، تم میری بیٹی ہو، میں بھلا کیوں ماروں گی تمہیں؟ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ گئی تھی۔ رامین رونے کے آخری دہانے پہ تھے، اس لیے وہ رو دی تھی۔ عافیہ بیگم نے اسے سینے سے لگا کر جیسے خود میں چھپا لیا تھا۔ وہ آج تک اکیلی روئی تھی دیواروں کے ساتھ لگ کر، آج کسی کے سینے کے ساتھ لگ کر رونے کو ملا تھا تو وہ انتہائی کا روئی تھی۔ اس کی ہچکیوں سے سارا کمرہ بھر گیا تھا۔ اس تکی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر عافیہ بیگم کی آنکھوں میں نمی آئی، لیکن وہ اپنے اندر ہی جذب کر گئی تھی۔ انہوں نے اس کے بالوں کو سہلایا، لیکن رامین اپنا بوجھ ہلکا کر رہی تھی۔ آخر رو کر جب تھک ہار گئی تو عافیہ بیگم سے الگ ہوئی۔ اتنی اداس کیوں ہو؟ عافیہ بیگم کی طرف سے پوچھا گیا سوال تھا جس کا جواب وہ جانتی تھی، لیکن پھر بھی وہ اس کے منہ سے جواب کی منتظر تھی۔ لیکن رامین اپنے دل کی بات کہاں ان سے کرنے والی تھی؟ وہ ادیان شاہ کی ماں تھی، وہ کیسے اسے سمجھ سکتی تھی؟ وہ تو اپنے بیٹے کو ہی سمجھے گی۔ ہر ماں کے لیے تو اس کا بچہ اہم ہوتا ہے، لیکن رامین شاہ کے پاس بھی ماں تھی۔ اس کی ماں بھی تو ہمیشہ اس کی پرواہ کرتی تھی۔ جب کبھی اس کی طبیعت خراب پڑ جاتی تھی تو وہ راتوں کو رو رو کر اس کے لیے دعا کیا کرتی تھی۔ اس کی آنکھوں نے پھر ایک دفعہ رونا چاہا۔ وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ ماں کے ہوتے ہوئے اسے نہ ملنے کا غم کیا ہوتا ہے؟ کوئی پوچھتا رامین شاہ سے تو یقیناً وقت تھم جاتا، لیکن اس کے الفاظ ختم نہ ہوتے۔ اگر کوئی اس سے کہتا کہ تم نے جنت دیکھی تو وہ کہتی میں نے ماں دیکھی ہے۔